جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر بہت ساری باتیں اکٹھی ہوئی ہیں جن کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ لاہور میں سہیل آفریدی کا دورہ ہے اور بد دعاؤں کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے۔ جو لوگوں نے عاصم منیر صاحب کو بد دعائیں دی ہیں ان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ایکشن لیا جائے گا۔ عادل راجہ کے گھر پر حملہ ہو گیا ہے، عثمان بخاری کی بد زبانی جو ہے وہ بدستور قائم ہے۔ اور فیصل آباد میں ایک خاتون ایم پی اے ہیں، ہماری ایکس ایم پی اے ہیں فردوس رائے، 70 سال ان کی عمر ہے، ان کو قید میں رکھا گیا اور ان کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ سے ان کے اوپر بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں بھی۔ اچھا جی، شراب کا کاروبار دوبارہ شروع ہو رہا ہے پاکستان سے۔ شراب لے کے جائے گی، اب بیچی جائے گی کیونکہ اکانومی جو ہے اس کو اب بوسٹ دینے کے لیے شراب کا کاروبار بھی سٹارٹ کیا جائے گا۔ میں چلتے ہیں جی، ہم پہلے بد دعاؤں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بد دعائیں لندن میں بریڈ فورڈ میں ایک جو لاسٹ 23 دسمبر کو احتجاج ہوا تھا، وہاں پہ خاتون بیٹھی تھیں۔ خاتون نے کوئی اسپیچ کی، اس اسپیچ میں انہوں نے کہا جی کہ ایک تو جہاز میں چلا گیا، دوسرا لگتا ہے کہ گاڑی میں چلا جائے گا۔ یہ انہوں نے ضیاء الحق کی طرف اشارہ کیا تھا اور عاصم منیر کا کہا تھا کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی میں، یہ ایک قسم کی بد دعا تھی ان کی، یہ ان کے اندر سے نکلا ہوا ان کا غصہ تھا، جو بد دعا تھی جس کو انہوں نے قابل تعزیرات ہند جو کہتے ہیں نا، وہ تعزیرات ہند ٹائپ کی کچھ چیز ہوتی ہے، تو اس کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو بڑا بوسٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے دائیں بائیں سے۔ دس از ویری سیڈ، افسوسناک ہے کہ ایسی بات کے اوپر جو کہ کسی دکھی دل سے ایک بندہ آپ کو مار پڑ رہی ہوگی، جس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا، ظلم و ستم کے بربریت کر دی جائے گی، وہ آپ کے منہ پہ تھوک دے گا یا بد دعا دے گا، وہ ماڑا بندہ کر کچھ نہیں سکتا۔ اور کہاں وہ اس خاتون نے جا کے انسیگیٹ کیا کسی کو، یا انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے مار دیں یا ایسی کو بات کر دیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، لیکن اس کو بڑا انسیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پچھلے 2-4 دنوں میں اس کے اوپر بڑی بات ہوئی ہے، لیادے ہوئی ہے، اور جو کہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اٹس ویری سیڈ، ویری ویری سیڈ کہ آپ یہ ایک اوورسیز پاکستانیوں کو ڈرانے کا انداز ہے، یہ ڈرانے دھمکانے کا انداز ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ وہی چیز ہے جس کو بار بار کہا جاتا ہے ایمبیسیز کی جانب سے۔ POF جو ہماری اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے، اس کے جو قمر رضا صاحب ہیں، وہ اکثر اوقات جو ہے نا دائیں بائیں محفلوں میں یہ باتیں کرتے ہیں، جہاں پہ تھوڑا سا ان کو لگتا ہے کہ میں زیادہ لیوریج ملتا ہے، ان کو بات سنی جاتی ہے تو وہ زیادہ کھل کے بات کر لیتے ہیں، کہیں پہ ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں۔ بات ان کی یہی ہوتی ہے کہ جی عاصم منیر کو کچھ نہ کہیں، عاصم منیر کو کچھ نہ کہیں، نواز شریف مریم کو جو دل کرتا ہے آپ کریں، لیکن عاصم منیر کو آپ کچھ نہ کہیں۔ اچھا جی، آگے سہیل آفریدی کا دورہ۔ سہیل آفریدی ایک پاکستانی KPK کا چیف منسٹر، اس نے کہا جی میں نے لاہور جانا ہے اور میں نے جا کے وہاں پہ کچھ لوگوں سے کچھ ملاقاتیں کرنی ہیں، اور ایک آدھ خطاب تھا، ایک یا 2 خطاب تھے، بار میں غالباً خطاب تھا ان کا، اور ایک پارلیمنٹرین سے خطاب تھا ان کا، جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ کسی ایک وزیر اعلیٰ کا دوسرے صوبے میں جانا یا اس قسم کی چلنا، یہ نارمل حالات میں ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ اب نارمل حالات میں بغیرتی کا جو ثبوت پنجاب کی حکومت نے دیا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بغیرتی کا وہ لیول ہے کہ مینا خان آفریدی کو انہوں نے وہاں پہ ذلیل کرنے کی کوشش کی، ان کی ہتک کی، ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، اور پارلیمنٹ کے دیوار کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ ان سے ایسے فضول سوالات کیے گئے جن کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر ہے۔ یعنی اس ماحول میں جب پاکستان کی اکانومی برباد ہو گئی ہے، پاکستان کی اکانومی بالکل ختم ہو چکی ہے، اور پاکستان کا پورا سسٹم کولیپس کر چکا ہوا ہے، پاکستان کی اقتصادی جو حالت ہے وہ بہت بری ہے، ایسے میں یہ سوال کرنا، چرس کے بارے میں باتیں کرنا، یہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ اور مجھے جہاں تک چرس کی بات ہے، چرس کا ایک آپ کو بات بتاؤں، پاکستان میں یہ جو اب سوال ہے نا چرس والا، یہ بڑے گھٹیا قسم کا سوال بن گیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک نارمل کمیڈیٹی ہے پاکستان میں، اور اس سوال کرنے کا مقصد جو ہے وہ میرا خیال یہ کسی فوجی جرنیل سے یہ سوال کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ سوال پاکستان کے کسی اعلیٰ افسر سے جو کمشنر ڈپٹی کمشنر سے کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، اور یہ سوال اگر کسی پاکستان کے بڑے بزنس مین سے کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا کہ جائے کہ آپ نے مینا آفریدی کو تذلیل کا بہانہ آپ کو چاہیے، ان کو انسلٹ کرنے کا بہانہ چاہیے، اور اس میں بخاری صاحبہ نے اپنا بڑا کردار ادا کیا۔ اس میں بخاری صاحبہ نے جس طریقے سے KPK کو پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، KPK کی عوام کو، خوددار اور دلیر اور غیور عوام کو جس طرح انہوں نے انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ نہایت ہی قابل مذمت اقدام کیا ہے انہوں نے، بہت افسوس کا مقام ہے۔
عظمیٰ بخاری سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ وہ ایک صوبے کی تذلیل کریں گی. عظمیٰ بخاری بھی پاکستان تحریک پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لوگ جو ہیں ان کو ایک تکلیف ہے, ایک اندر ان کے غصہ ہے, ان کے اندر ایک نفرت ہے KPK کے عوام کے لیے. اور یہی ہمارے عاصم منیر صاحب کے بھی اکثر اوقات سننے میں آتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ گالیاں نکالتے ہیں پشتونوں کو اور پختونوں کو, اور یہی رویہ انہوں نے اختیار کیا. یقین کریں ایز اے پنجابی میں معذرت چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جن کی وہاں پہ ہتک کی گئی, جن کو گرفتار کیا گیا, جن کے اوپر سختیاں کی گئیں. پنجاب کا یہ رویہ جو ہے نہایت ہی گھٹیا اور گندا ہے. اس کے جواب میں جو سہیل آفریدی ہے اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا جی کہ آپ پشاور میں آ کے جلسہ کر لیں, میں لاہور میں جلسہ کر لیتا ہوں, پتہ لگ جائے گا. لیکن پاکستان کے لوگوں نے, لاہور کے لوگوں نے خاص طور پہ جس طرح سہیل آفریدی کو کے لیے استقبال کیا, کہہ لیں محبت کا اظہار کیا, وہ قابل دید ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کو اس بات کی طرف آنا چاہیے کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہے, یہ آغاز کر دیا گیا ہے اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ دیکھیں, یہ جو آزادی کی تحریک ہے, کل میں شہزاد اکبر صاحب نے ایک بات کی تھی, میں کوشش کروں گا اگر میں آپ کو سنا سکوں, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ میری عمران خان سے کوئی اس قسم کی فیلیشن نہیں ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی شخص ہے جو اس وقت پاکستان کو اس مصیبت سے نکال کے ایک اسٹیچر پہ لا کے کھڑا کر سکتا ہے, دنیا میں کسی مقام کو مقام دلا سکتا ہے, وہ ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے عمران خان. آپ پاکستانی کے عوام اس بات کو سمجھیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اب تمام لوگوں نے اپنا ایک ایک کنکر, ابا بیلوں کی طرح ایک ایک کنکر ہم نے اٹھانا ہے اور ہاتھی کے اوپر جا کے گرانا ہے, تو ہم نے نجات حاصل کرنی ہے, ورنہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. جس راستے پہ چلے ہوئے ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے سہیل آفریدی کے ساتھ, جس طرح انہوں نے ایک لبرٹی کی دکانیں 7 بجے بند کروائی ہیں, اور جو کچھ بھی ان سے ہو سکا انہوں نے کیا ہے, یہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے. یعنی 7 بجے دکانیں بند کروا دی ہیں لبرٹی کی, جی وہاں سے لبرٹی میں آنا ہے. بھیرے میں اس نے رکنا تھا تو وہاں پہ ہوٹل بند کرا دیا کہ یہاں پہ کھانا نہ کھا لے. اسمبلی میں گئے ہیں تو اس کے جو اسمبلی ممبران تھے, جو ان کے ساتھ بندے تھے, ان کو انہوں نے ہاتھا پائی کروائی ان سے, اپنا اسمبلی کے جو اسٹاف تھا اس سے. نہایت ہی افسوسناک مقام ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم اور KPK کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی اس وقت ہوئی ہے پنجاب میں, یہ صدیوں تک یاد رکھی جائے گی. آپ ان کے چیف منسٹر کو عمران خان سے ملنے نہیں دیتے, آپ وہ پنجاب میں آ جائیں تو آپ ان کے راستے بند کرتے ہیں, ہوٹل بند کرتے ہیں, دکانیں بند کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو مریم نے یہاں پہ کی ہے, اور مریم صاحب کو ظاہرہ آشیرباد حاصل ہے, وہ سیکٹر کمانڈر صاحب کا, تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. فردوس رائے ہیں جی, پاکستان تحریک انصاف کی ایک عمر رسیدہ خاتون ممبر ہیں, فردوس رائے. ان کو 10 سال قید ہوئی تھی. اس بات کو اب کافی عرصہ گزر گیا ہے, لیکن ان کے بارے میں کوئی زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح کا کیس اس وقت یاسمین راشد صاحبہ کا ہے, سنم جاوید کا ہے, عالیہ حمزہ وغیرہ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, یہ تمام انہی طرح کی, اور یہ اسی طرح کی یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایکس MPA تھیں, اور یہ باہر تھیں اپنے بیٹے کے پاس, وہاں سے واپس آئی ہیں, سزا ہو چکی تھی, اس کے بعد واپس آئی ہیں یہ, اور ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا. وہ ایک قسم خود پیش ہوئی ہیں, اور اب ان کے جیل میں حالات ان کے ساتھ یہ کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ان کو نہیں مل سکتا, ان کے عزیز و اقارب ان کو نہیں پراپرلی مل سکتے, حالانکہ وہ کوئی ہائی لائٹڈ کوئی کیس نہیں ہے جس طرح یاسمین راشد کا کیس ہے کہ بہت ہائی لائٹڈ ہائی پروفائل کہہ لیں اسے کیس, یا بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں وہ نہیں ہے. فردوس رائے کا جو کیس ہے, جو ان کی جو ان کو سزا ہوئی ہے, وہ اتنی زیادہ پہ نہیں ہے, اس کے باوجود ان کے ساتھ جو سختیاں کی جا رہی ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. انہوں نے ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ جا کے یہاں سے ملنا چاہ رہے تھے, ان کو نہیں ملنے دیا گیا. ایون یہ کہ ان کے تمام تر سفارشات کے باوجود, بہت ساری چیزیں مجھے پتہ جو میں یہاں پہ نہیں کر سکتا, لیکن شارٹ لفظوں میں یہ بتاؤں گا کہ فردوس آپا کے ساتھ جو ہماری بہن ہے بڑی, ان کے ساتھ بڑا زیادتی ہو رہی ہے. فردوس رائے فیصل آباد سے ایکس MPA تھیں, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح یاسمین راشد کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ بات کرنی ضروری تھی, کیونکہ یہ بات میرے علم میں آئی تھی کافی عرصہ پہلے, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قسم کا اتنا یہ معاملہ خراب ہو چکا ہوا ہے, اور یہ ظلم جو زیادتی ہے وہ کسی در سے, کسی دروازے سے
گھومے بغیر اندر گئے بغیر جا نہیں رہی ہے، جو جان نہیں چھوڑ رہی ہے ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ بڑے برے طریقے سے خراب، آپ کو پتہ ہے۔ اس اکانومی کو یہ بوسٹ دینے کے لیے عاصم منیر صاحب نے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے جا کے لیبیا میں بھی اسلحہ بیچا، انہوں نے جا کے رشیا میں، امریکہ میں جا کے وہ دکھایا کہ جی ہمارے پاس یہ چیزیں ہم یہ بیچ سکتے ہیں، یہ نوادرات ہیں، یا ہمارے پاس ہیرے جوہرات ہیں، یہ ارتھ منرل جو ہم آج کل کہہ رہے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس، تو ہم ان کو جا کے بیچ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہوا یہ ہے سر کہ انہوں نے ایک جو کاروبار وہ جو CFDC پر کچھ بنایا تھا، تمام ناکامیوں کے بعد اب فیصلہ کیا گیا کہ اب شراب بیچی جائے گی، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے شراب بنائی جائے گی، شراب باہر بیچی جائے گی۔ مری بیوری کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ مری بیوری کے بارے میں حکومتی ذرائع تو نہیں بتا رہے اس بات کو، لیکن غیر ملکی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اب اس کام میں اترا ہے، اور اس سے ان کو لگ رہا ہے کہ ہم اتنی شراب بنا سکتے ہیں کہ ہماری شراب کا معیار اتنا ہے کہ آئرش جو ہیں جن کی وسکی بڑی مشہور ہے، وہ اب اس کو چھوڑ کے شاید وہ پاکستانی وسکی کی طرف آ جائیں گے جو مری بیوری بنائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جی اب انہوں نے یہ دھندا بھی شروع کرنا ہے، یہ دھندا بھی شروع کرنا ہے۔ جس ملک میں رہ رہا ہوں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ شراب بھی عام ہے، یہاں پہ زنا بھی چل رہا ہے، یہاں پہ جوئے کے کارخانے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ملک سروائیو کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انسانیت ہے۔ سر یہاں پہ آپ شراب خانے بنائیں پاکستان میں، یا باہر بیچیں، یہ جوئے خانے بنائیں، یا آپ ننگے ڈانس کروائیں، اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا سر۔ انصاف سے کرے گا، جسٹس سے کرے گا۔ یہ ملک میں نے پوری دنیا گھوم کے دیکھی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے وہ ملک برباد ہو رہے ہیں۔ جہاں پہ اقربا پروری ہے وہاں پہ ملک برباد ہو رہے ہیں۔ جہاں پہ ظلم زیادتی، عدالتیں آزاد نہیں، وہاں پہ وہ ملک ختم ہو رہے ہیں۔ یہ چیزیں، شراب، نشے، جو چیزیں ہیں، یہ کسی سوسائٹی کو شاید اس طرح خراب نہیں کر رہی ہیں جس طرح ہم نے اپنے آپ کو بینگ مسلمان ہوتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہوتے ہوئے ہم نے برباد کیا ہے۔ اب ایسے میں شراب کا جو کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے اکانومی کتنی بہتر ہوگی اس کے بارے میں اب کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اکانومی بھی، اس سے بھی آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ظالم لوگ ہیں، آپ ظلم بہت کرتے ہیں، آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں۔ انسانیت آپ کے لیے ایک تھرڈ کلاس چیز ہے۔ کل میرے ایک دوست، آخر میں چھوٹی سی بات آپ کو قصہ سناؤں، کل ایک دوست تھے تو ان سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے، نام ساری دنیا جانتی ان کو، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ نماز پڑھ کے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں، وہ نماز روزہ پڑھ کے، نماز روزہ کرنے کے بعد وہ سارے اقدامات کر رہے ہیں، اور ان کو اس میں ظلم نظر نہیں آتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے قتال کے، ان بندوں کو مار دو، PTI کو مار دو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میں یہ سن کے بڑا حیران ہوا، یقین کیجیے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یعنی ایک شخصیت جو اتنے بڑے عہدے پہ، یعنی کسی بھی ملک کے لیے ایک چیف آف اسٹاف ہونا یا فیلڈ مارشل ہونا، ایک بڑے عہدے میں سے شامل ہے، اس کے پاس پروٹوکول چیزیں، کھبے سجے بندے یہ وہ لیڈر، مطلب ایک ذمہ داری کا عہدہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے۔ اور وہ بندہ کہ صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ PTI کو اگر مار دیا جائے گا تو یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یاسمین راشد کو اگر ہم اندر رکھیں گے یہ قرآن پاک میں حکم ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو انصاف اور جسٹس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، عدالتوں کی آزادی کی بات کرتا ہے، وہ اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ جو مظلوموں کی آواز بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اور یہ بندہ وہ نماز پڑھنے کے بعد یہ سمجھ رہا ہے، یہ پھر اس کو کہتے ہیں جی مت ماری گئی۔ اللہ تعالیٰ جب پٹیاں باندھ دیتا ہے کسی کی جنگ، تو یہ ہے وہ مت ماری گئی ہے، اور اس مت مارے جانے سے یہ ہے کہ قوم ساری ماری جا رہی ہے۔ اس بندے سے اس کا کیا حل ہے، یہ تو پاکستان کے عوام دیکھے گی، اپنے فوجی دیکھیں گے کہ انہوں نے جرنیل کا کیا کرنا ہے، ان کا جرنیل ہے ہمارے سر پہ ڈال دیا ہوا ہے، اور سارے اس کو بیٹھ کے طاقت دے رہے ہیں۔ بہرحال جی اپنا خیال رکھیے گا، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔